تو سب کے کمنٹس کے جواب دینے ہیں. آپ سب کے جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کو شادی پر انوائٹ کیوں نہیں کیا, کیا وجہ بنی ہے, ایسی کیا وجہ ہے کہ تو اویس کے بارے میں بھی کافی باتیں کی ہیں کہ سونے سے شادی کر لی ہے, اس نے کہیں اور کرنی تھی. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل سونا لائف. امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے, جہاں میرے ہنستے رہے, مسکراتے رہے, خوش رہے, آباد رہے. تو آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں. آج میں نے کہا میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہی ویڈیو شروع کرتی ہوں, بہت دن ہو گئے ہیں ساتھ میں ویڈیو شروع نہیں کی. اچھا, میں تو آپ کی ویڈیو ڈیلی دیکھتا ہوں. دیکھتے تو ہے ڈیلی, مطلب ساتھ میں. کیا اپڈیٹ ہے آج کی کیا اپڈیٹ ہے, آج کی کیا اپڈیٹ ہے. اچھا, ٹائم مل جاتا ہے آپ کو؟ تو ظاہر سی بات ہے, تو ویڈیو کون سی اتنی بڑی ہوتی ہے, 10-12-15 منٹ کی. اچھا چلے, شکر ہے, دیکھتے تو ہے. دیکھ لیتے ہیں. ہاں, ابھی جی ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا ہے, صبح ٹائم ہے ابھی, اور ہم نے ابھی جانا ہے گھر. اور جیسا کہ میں نے آپ سب کو کل بتایا تھا, آج کی ویڈیو میں کچھ ضروری باتیں ہیں, وہ آپ سب کے کمنٹس کے جواب دینے ہیں میں نے آج کی ویڈیو میں, تو وہ بھی آپ کو دوں گی. اور اب ویسے بھی ناشتہ کیا ہے, تو ابھی اٹھے تھوڑی دیر پہلے ہی, ابھی صبح کا ٹائم ہے نا. اور سنائے, رات کو نیند آ گئی تھی, رات کو بہت زیادہ ان کو درد تھا. بتا رہے تھے کہ یہ نا مطلب جسم کے اوپر پیچھے رکھیں گے نا تو وہ ہیٹ پیڈ ہوتا ہے, وہ تو ہوتا ہے, ہر کوئی یوز کر سکتا ہے. اچھا, وہ جو آپ کا چھوٹا تھا وہ بڑا منگوایا ہے نا, جو پہلے والا آپ کا چھوٹا تھا. ہاں, وہ تو وہ چیز ہے, یہ اور چیز ہے. ہاں چلیں جی, پھر ہم لیٹ ہو جائیں گے جہاں سے, تو بس اب ہم چلتے ہیں. اور اب میں باہر جا کے آپ سب کو تھوڑی بات کروں گی. اور کوئی نمی تازی؟ ٹھیک, الحمدللہ. آپ سنائیں, آپ کیسے ہیں؟ نمی تازی ٹھیک نا, وہ ٹھیک تو ہے. نمی تازی ہمیں سنائے. نمی تازی کوئی ہے نہیں, نمی تازی یہ ہے, ادھر سے ادھر آیا ہوں, ابھی ادھر سے ادھر جاؤں گا. یہ نمی تازی ہے. ہاں, وہ یہی ہے. اچھا, گھر, دکان, کام, اپنے کام کے ساتھ بزی رہو بس. ہاں, بہت زیادہ بزی رہتے ہیں کام کے ساتھ نا. بزی والی لائف اچھی ہوتی ہے نا. ہاں, اچھی بات نا, چلو ذمہ ہر دار ہے. کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑانے والے ہوں, پسند نہیں ہے مجھے. اچھی بات ہے. اپنے کام سے بندے کو کام رکھنا چاہیے. ہوں, یہی وقت ہے اپنے آپ کو سیٹ کرنے کا. ہاں صحیح کہہ ہم نہیں بنا سکتے, لیکن یہ ہے کہ ہم محنت کر سکتے ہیں. بالکل. اتنا آگے بھی نہ سوچو کہ آپ کو پھر اپنے لیے ٹائم نہ ملے, زندگی آپ اپنی گزارے نہ سکتے. انجوائے بھی کرو. ہاں, تھوڑا ہم ٹائم نکال کر ہم دونوں جائیں گے کہیں گھومنے کے لیے. ابھی تو نہیں جا سکتی فی الحال میں. ابھی تو نہیں گھوم سکتے, ابھی یہی گھومنا بھی بہت ہے. آپ کے کافی میں کمنٹس دیکھتا ہوں, کہتے ہیں کہ جی آپ سونے کو اتنا دور جا کے چھوڑ کے آتے ہو, پھر لے کے آتے ہو. ہاں, لیکن پھر میں آتی ہوں تو جہاں پہ رک جاتی ہوں نا کچھ دن, ابھی پھر آپ ایسا آ جاتے, لے جاتے ہیں مجھے. جا سکتے ہیں انشاءاللہ, پھر پروگرام بنائیں گے جانے کا کہیں, تو پھر ہم اویس اور ہم دونوں نے جانا ہے, گاڑی پر جائیں گے, 2-3 دن کے لیے جائیں گے. میں نے کچھ پلان کیا ہوا ہے, وہ بھی آپ کو آگے دکھائیں گے. وہ اویس کو سرپرائز دینا ہے, تو وہ بھی ہم جائیں گے انشاءاللہ. ابھی جی کمرہ وغیرہ جو ہے وہ بھی سیٹ کرتے ہیں, کیونکہ ابھی ہم اٹھے ہیں, تو ناشتہ کیا ہے, چائے پی ہے, مشین لگائی ہے, اور سارا نیچے پانی ہو گیا. امی نے مجھے کہا اب اوپر نہ چڑھنا, آپ اتنا ڈر کے اوپر چڑھتی ہوں نا, سارا پانی ہے اوپر, جگہ بھی اونچی ہے, تو اس لیے صحیح سیف نہیں ہے. یہ دوبارہ آ رہی ہے پانی, ایسے دھو رہی ہو مشین کو؟ اچھا, کپڑے وغیرہ دھو کے یہاں پہ لٹکا دی ہے. کپڑے جو ہے نا ہمارے گھر میں آتی ہے, ادھر امی کے گھر کام کرنے کے لیے وہیں دھوتی ہے, مشین لگا دیتی ہے. اوئے اوئے, آپ کیسے بول رہے ہو, آواز کتنی اچھی آ رہی ہے ان کی. یہ جب آواز نکالتے ہیں مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. آگے ہیں باہر, اور باہر سے کچھ اس طرح سے سین ہے, اور وہ میرے چاچو جا رہے ہیں. اچھا, چاچو کے بارے میں بہت سارے کوسچن ہیں میرے پاس کہ ہمیں بتائیں ان کے بارے میں نا, تو وہ بھی انشاءاللہ بتاؤں گی. بچے جو ہے نا وہ سارے اسکول گئے ہوئے ہیں. کل پھر مجھے لگتا ہے تھنک کہ کوئی فنکشن وغیرہ ہے, آج نہیں تھا فنکشن, تو میں نے کہا چلو بچوں کو اسکول بھیجیں, آج پھر چھٹی نہ کروایا زیادہ نا, تو آج وہ گئے ہوئے ہیں اسکول. چلے, آج کی ویڈیو میں آپ سب سے میں نے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں, جو کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا, تو سب کے کمنٹس کے جواب دینے ہیں. آپ سب کے جنہوں نے مجھ سے پوچھا ہے کہ آپ کو شادی پر انوائٹ کیوں نہیں کیا, کیا وجہ بنی ہے, ایسی کیا وجہ ہے کہ آپ کو نہیں بلایا, تو وہ بھی آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کیا بات ہے. تو آپ سب نے ویڈیو کو پہلے مکمل دیکھنا ہے, اس کے بعد میں کوشش کروں گی سب کے سوالوں کے جواب دوں گی. آپ سب نے ویڈیو کو پہلے مکمل دیکھنا ہے, تاکہ آپ سب کو سمجھ آ سکے کہ میں کیا کہہ رہی ہوں, اور سکپ نہیں کرنی ویڈیو کو نا. میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہی, نہ ہی مجھے شوق ہے کہ کسی کے میں خلاف بات کروں یا ان کے خلاف ویڈیو وغیرہ ڈالوں. دیکھیں, میں یوٹیوب پر ہوں, تو اگر کوئی بھی ایشو ہوگا, یہاں پہ کچھ بھی ہوگا, تو مجھے مجبوراً آپ سب ویورز کو بتانا پڑے گا, کیونکہ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں تو ان کو نہ بتاؤں تو وہ پھر ہمیشہ کہیں گے کہ سونیا آپ کا قصور ہے, آپ کا مسئلہ ہے, آپ گھمنڈی ہیں, یہ ہے وہ ہے, آپ خود نہیں جاتی شادی پر. انہوں نے مجھے شادی پر انوائٹ نہیں کیا,
میں نے آپ کو دکھایا تھا، میں نے شادی پر شاپنگ کی، میں نے کپڑے دکھائے تھے پچھلی ویڈیو میں، جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے سارے کپڑے لیے ہوئے تھے، ٹوٹل میں نے سوٹ اٹھوائے. میں نے کہا میں جاؤں گی اب امی کے گھر رکوں گی اور کپڑے وغیرہ سارے لے کر جاؤں گی اور شادی اٹینڈ کروں گی. اور ان کے بیٹے نے، انہوں نے مجھ سے خود کہا تھا کہ ہم آپ کو شادی پر ضرور انوائٹ کریں گے، اس لیے میں کچھ بھی نہیں کہہ رہی تھی. تو باقی جو گزر گئے شادیاں گزر گئی ہیں، تو وہ مجھے بلائیں نہ بلائیں مجھے ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے فرق ان سے پڑتا تھا کیونکہ جب ان کے 2000 ویوز آتے تھے نا، جب ان سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، تب میں نے ان کے ساتھ کھڑے ہو کر میں نے ویڈیو بنائی تھی. تو تب میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے ویوز زیادہ آ رہے ہیں تو میں ان کو چھوڑ دوں، میں ان کے ساتھ ویڈیو نہیں بناتی. تو میں نے تو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر تب ویڈیو بنوائی، ان کے چینل وغیرہ پروموٹ کیے، چینل کو میں نے بھرپور ساتھ دیا. تو میں یہاں پہ ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے. میرے بھائی ہیں چھوٹے، تو میں ان کے لیے ہمیشہ دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، آباد رکھے. باقی وہ سچ ہے، جو حقیقت ہے وہ میں آپ سب ویورس کو ضرور بتاؤں گی، کیونکہ وہ آپ سب کا حق بھی ہے جاننے کا، کیونکہ آپ اتنا ٹائم نکال کے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بھی آپ سب کو سچ بتائیں. سارے ایسے کمنٹس آ رہے ہیں اور میرے پاس میرے اوپر نہ ویڈیو وغیرہ ڈال رہے ہیں لوگ، یہ سو کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کے گھر میں کوئی ایسا شادی پر کوئی ایسے آ رہے ہیں لوگ جن کی وجہ سے نہ سونے نہیں جا رہی. میں اتنا کہوں گی ان کی شادی پہ کوئی میرا نا بہت بڑا دشمن بھی آ جائے نا، میں پھر بھی ان کی شادی پر جاتی اگر یہ مجھے انوائٹ کرتے. تو یہ بات جہاں ختم ہو گئی کہ مجھے کسی کے آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں نے پھر بھی ان کی شادی پہ جانا تھا، کیونکہ انہوں نے خود میرے ساتھ ویڈیو بنا کے انہوں نے کہا تھا کہ اور کوئی بلائے نہ بلائے، میں نے اپنے بیٹے کی شادی پہ آپ کو بلانا ہے. تو میرے پیچھے جا کے ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ صاف یہ خود کہہ رہی ہے. اس کے بعد بھی انہوں نے کئی دفعہ میرے ساتھ ویڈیوز وغیرہ بھی بنوائیں. تو بظاہر ہماری کوئی آپس میں لڑائی نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے. اگر کوئی بات ہوتی تو پھر تو ہے، ان کے لیے سب ضروری. ان کی شادی ہوئی ہے، بیٹی کی شادی ہوئی ہے، ان کو بہویں کہتی ہے، بیٹے کہتی ہے، تو میں کون ہوں؟ میں بھی تو ان کی بیٹی کی طرح ہوں نا، میں کوئی اور تو نہیں ہوں نا. باقی میری امی ابو، ہماری فیملی، بھابھی اور میری جو بہن ہے، وہ سب ان سب کو انوائٹ کر سکتے ہیں شادی پر. وہ چلے گئے ہیں تو مجھ سے ایسی کیا دشمنی تھی ان کی، مجھے بتائیں. کیا قصور تھا کہ انہوں نے پورے سب کے سامنے کھڑے ہو کر ایک قسم کی میری انسلٹ کی ہے. مجھے سب کہتے ہیں کہ سونیا آپ اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال کریں، آپ یہاں پہ کھڑے ہو کر ویڈیو نہ بنائیں. تب ان سب کی سیلف رسپیکٹ مر گئی تھی جب یہ ہمارے پاس آ کر یہاں پہ ویڈیوز وغیرہ بناتے تھے. میں نے ان کو مٹھائیوں کو ٹوکر اٹھا کر دیے، یہ ہماری شادیوں پہ آگے تھے. میری بھائی کی شادی ہوئی ہے، میں نے کروائی تھی نا شادی، کس نے کروائی تھی؟ میں نے ان کو بلایا، ان کے گھر جا کے ان کی ویڈیو بنائی ان کے ساتھ. اور پھر جب میری شادی ہوئی تب میں نے ان کو بلایا، تو اس وقت بھی آئے تھے سب بھرپور. شادی حال میں بھی گئے تھے ادھر لودھرا، ادھر بھی آئے تھے، شرکت کی تھی. تب میرے سسرال کی پوری فیملی تھی، پورا ان کا خاندان تھا. صرف ہماری فیملی یہ تھی، 2-3 ہماری فیملی تھی بس، باقی سارے جو ہے میرے سسرال کی فیملی تھی، کیونکہ انہوں نے وہاں پہ وہ سارا سسٹم کیا ہوا تھا برات کا، جہاں شادی حال پہ گئے تھے سب میری شادی پر. تو تب ان کو کچھ نظر نہیں آیا. اب اگر کوئی بات بھی نہیں ہوئی، آپ سب مجھے ویور سے بتائیں، لوگوں کے درمیان بہت بڑی بڑی باتیں بھی ہو جاتی ہیں، پھر بھی وہ آپس میں جو خون کے جو رشتے ہوتے ہیں نا وہ نہیں ختم کرنے دیتے، وہ پھر بھی ان کو بلا کے آتے ہیں. جب انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ ہم سب دنیا کو سب کھڑے ہو کر ویڈیو وغیرہ بنائی تھی کہ ہم نا سونے گھر جا کر سونے کو نا انوائٹ کریں گے، تو اگر یہ میرے پاس آتے نا انوائٹ کرنے تو میں یہ ویڈیو ضرور بناتی. یہ مجھے انوائٹ کرنے نہیں آئے گھر، انوائٹ کرنے کی دور کی بات ہے، شادی سے کچھ دن پہلے کی بات ہے. میں ان کو میسج کیا، ان کے بیٹے کو، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ویڈیو وغیرہ بنانا چاہتی ہوں، میں آ جاؤں کیا؟ انہوں نے بہانہ کیا، انہوں نے کہا کہ ہم شاپنگ کر رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں. یہ انہوں نے مجھے نہیں رسپانس دیا کوئی بھی، میرے پاس ابھی بھی میسج ہے. اور دوسرا انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم سونے کو نہ بلائیں گے. پھر پتہ نہیں اللہ جانے ایسی کوئی سی بات ہوئی ہے، انہوں نے ویڈیو ڈیلیٹ کر دی وہ والی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم بلائیں گے. چلو میں بھی سوچ رہی تھی ہاں یہ مجھے چلو بلا رہے ہیں، میں جاؤں گی شادی پر. شادی پر کون آتا؟ میں آتی یا میرے ہسبینڈ آتے، ہم دونوں نہیں آنا تھا نا، اور تو کوئی نہیں آتا شادی پر. تو اگر میں ادھر آ سکتی ہوں، ادھر پہ کھڑی ہوئی ہوں تو 7 گھر ہے، تو میں شادی پر کیوں نہیں جاتی اگر مجھے انوائٹ کرتے؟ یہاں پہ کھڑے ہو کر ویڈیوز وغیرہ بنا رہی ہوں، شادی دکھا رہی ہوں، تیار کیسے ہو رہے سب کچھ دکھا رہی ہوں، تو میں شادی پر کیوں نہیں جاتی؟ بھلا مجھے کیا پڑی تھی کہ میں شادی پر نہ جاؤں؟ جب انہیں انوائٹ ہی نہیں کیا تو مجھے کہتے ہیں سونیا آپ کیوں نہیں جا رہی، یہاں پہ کھڑے ہو کر ویڈیو بنا رہی ہیں، آپ جائیں. جب ایک بندے کو انوائٹ نہ کیا جائے تو وہ بندہ کیسے جائے شادی؟ دیکھیں یہ جو ویوز ہوتے ہیں نا، یہ ہمیشہ سارے کی ویوز نہیں رہتے ہیں، رشتے بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کیونکہ جب میرے بھائی کی شادی تھی، جب میری شادی تھی نا، تب میں نے یہی سوچا تھا کہ چینل اور ویوز کو ایک سائڈ پہ رکھ کر رشتے داری کو دیکھنا چاہیے.
میں گھر جا کے گئی تھی, ان کو کارڈ دے کر آئی تھی. ہر فنکشن انہوں نے اٹینڈ کیا تھا, ان کے لاکھوں کے ویوز آئے تھے. مطلب یہ کہ مونوٹائز بھی نہیں تھا, انہوں نے چینل مونوٹائز کیے, سب کچھ کیا. ان کے لیے میں نے گفٹس لیے, سب کچھ لیا, ان کو لے کر دیا, ان کو اپنے ساتھ کھڑا کیا. تو آج انہوں نے یہ کیا ہے میرے ساتھ کہ مجھے شادی پر بلانا تک مناسب نہیں سمجھا. چاہے اگر ان کے دل میں کوئی بھی بات تھی یا کہ مجھ سے کہتے کہ سونے یہ بات ہے ہم اس وجہ سے ہم نہیں بلا سکتے. اگر ان کے دل میں کوئی بھی بات تھی نا تو یہ مجھ سے آ کے کہتی. انہوں نے مجھ سے کچھ بھی نہیں کہا. میں ڈیلی یہاں پہ 5-5 6 دن امی کے گھر آ کے لگا کے جاتی ہوں, ان میں سے کوئی بھی نہیں آیا. اور مجھے پتہ ہے میرے جو دیکھنے والے ویورز ہیں نا, وہ ان کو پتہ ہے, بہت اچھے میرے کمنٹس کر رہے ہیں, ان کو ساری حقیقت پتہ ہے. وہ اتنا دور بیٹھ کر دیکھتے ہیں, ویڈیو دیکھ کر اندازہ ہو جاتا ہے کہ انسان کے دل میں کیا ہے. اللہ کا شکر ہے, میں نے جب سے چینل بنایا یوٹیوب کا, میرے کبھی بھی ویوز کم نہیں ہوئے, اور نہ ہی مجھے کبھی ضرورت پڑی ہے کہ میں نہ کسی کا سہارا لوں یا کسی کو استعمال کروں تو پھر اس کو چھوڑ دوں, اس کے ساتھ ویڈیوز بھی نہ بناؤں, اس کو بالکل چھوڑ دوں. لیکن ایسی میری کوئی سوچ نہیں تھی, شروع سے ہی میرا دل صاف تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیاب کیا ہے, اور سب میرے جو دیکھنے والے ویورز ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کیا بہت زیادہ. تو یہ ہے کہ ان کی شادی پر جاؤں گی تو مجھے ویوز ملتے یا ایسی کوئی بات نہیں, ان سے میرے زیادہ ویوز آتے ہیں ابھی بھی, اللہ کا شکر ہے. تو ساری بات ویوز کی نہیں ہوتی, ساری بات پیسوں کی نہیں ہوتی, یہ رشتے بھی کوئی اہمیت رکھتے ہیں انسان کے. اور ابھی میں آپ سب کو بتاتی ہوں کہ انہوں نے مجھے بلایا کیوں نہیں ہے, وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں. مجھے جہاں تک مجھے لگتا ہے انہوں نے یہ سوچ کے نہیں بلایا کہ اس کی شادی جو ہے نا آؤٹ آف فیملی ہو گئی ہے. تو کیا جس لڑکیوں کی شادی آؤٹ آف فیملی ہو جاتی ہے تو ان کا برادر سے کوئی تعلق نہیں رہتا؟ تو یہ کس کتاب میں لکھا ہوا؟ اگر ایسی بات تھی, اگر یہ سوچ کے انہوں نے مجھے نہیں بلایا تو یہ میری شادی پر کیا کرنے گئے تھے وہاں پر شادی حال؟ وہاں پہ تو سارے میرے سسرال کی فیملی تھی, وہاں پہ تو سارے غیر تھے, پھر یہ کیا کرنے آئے تھے؟ پھر نہ آتے اس وقت. ان کے مائنڈ میں تھا کہ انہوں نے مجھے نہیں بلانا, تو پھر یہ خود بھی نہ آتے. کیوں آئے تھے اس وقت؟ کہہ دیتے کہ ہم نے نہیں آنا, ہم نے کوئی رشتہ داری نہیں رکھنی. تب ان کو اپنے ویوز کی پڑی ہوئی تھی, ان کو اپنے ویوز چاہیے تھے, کیونکہ ان کے ویوز بہت کم آتے تھے. اس وجہ سے انہوں نے سوچا کہ چلو ابھی تو یہ ہے نا, ابھی تو ہم استعمال کریں, ان کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ بنائیں, بعد میں دیکھیں گے. اب ان کی شادیاں ہوئی ہیں نا, انہوں نے انوائٹ تک کرنا مناسب نہیں سمجھا. تو ان کو کیا لگتا ہے کہ میں یہ بات بھول جاؤں گی؟ یہ اپنے دماغ سے نکال دے کہ میں کبھی بھول جاؤں گی. اور باقی اب پوری زندگی کے لیے میں جو ہے نا ان کے ساتھ ویڈیو نہیں بناؤں گی. مجھے نا میرے ویورز نے کمنٹس کیا ہے کہ آپ کی امی کی ساتھ یہ کیا وہ کیا. دیکھیں, میری امی اور ابو نے مجھ سے کہا ہے کہ سونیا اگر آپ ہمیں کہتے تو ہم نہیں جاتے شادی پر. تو میں ان کو کیوں روکوں؟ ان کے اپنے خاندان کے ہیں سارے, یہ جائیں آپس میں ویڈیوز وغیرہ بنائیں, جو کرنا ہے کریں. لیکن وقت کی بات ہے, میں نے کہا وہ بھی آئیں, آپ یہ بھی جائیں, بعد میں دیکھیں گے کہ کیا نہیں ہے, یہ ختم نہیں ہوگی, شادیاں اور بھی آنی ہیں. تو ہمارے گھر میں بچے ہیں, وہ بھی بڑے ہوں گے انشاءاللہ, ان کی ہم شادیاں کریں گے, تو وہ وقت دور نہیں ہے. تو تب دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے. میں ہی پاگل ہوں جو بھول جاتی ہوں کہ ہمارے خاندان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو میرے ساتھ ہو. تو سارے خود غرض ہیں, سیلفش ہیں, جو صرف اور صرف استعمال کرتے ہیں لوگوں کو, بس اور بھی نہیں. اور میں ہی بھول جاتی ہوں بار بار, پھر ان کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ بناتی ہوں. تو یہ جو میری انسلٹ ہوئی ہے نا, یہ میں کبھی بھی نہیں بھولوں گی. یہ بالکل غلط بات ہے کہ اگر ایک لڑکی کی شادی آؤٹ آف فیملی ہو جاتی ہے تو اس کو شادی پر نہ بلایا جائے, اسے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے, تو ان کی شادی پر چلا جائے. ورنہ یہ تو کوئی بات بھی نہ ہوئی نا. پھر تو میری بھابھی بھی باہر سے آؤٹ آف فیملی سے آئی ہے, انہوں نے جو رشتے کیے ہیں وہ بھی باہر سے آئے ہیں, تو وہ تو پھر کسی سے تعلق نہ رکھیں. آج کل تو ہر بندہ باہر ہی کر رہا ہے شادی, کون اپنوں میں کرتا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر واپس میں تعلقات جو ہوتے ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں, بالکل ختم ہو جاتی ہے ہر چیز. اب میری یہ والی ویڈیو بھی اپنے ساتھ رکھنا, میرے دیکھنے والے جتنے بھی ہیں, اور ان کو بھی دیکھنا انہوں نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. اب کبھی زندگی میں مجھے کوئی آ کے یہ کمنٹس نہ کرے کہ سونیا ان کے ساتھ جا کے ویڈیو بناؤ, یا پھر ان کو کسی خوشی کے موقع پر ان کو بلاؤ, کیونکہ میرا اب ان سے ہر قسم کا تعلق ختم ہو چکا ہے. دیکھیں, انسان کبھی بھی اپنی انسلٹ نہیں بھولتا. انہوں نے مجھے, ان کی بڑے بیٹے کی شادی تھی, اگر انہوں نے مجھے خوشی کے موقع پر یاد نہیں کیا نا, تو وہ میرے لیے کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے. چاہے کچھ بھی ہو جائے, دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, وہ میرے لیے کبھی مخلص نہیں ہو سکتے. ہوتا ہے نا, تو وہ اس کو ہر خوشی غم پر اس کو یاد رکھتا ہے, لیکن انہوں نے مجھے یاد نہیں رکھا. بہت سارے ویڈیوز وغیرہ ڈال رہے ہیں, میں نے سوچا آج ویڈیو بنا رہی تو سارے جو بھی ہیں نا سب کی غلط فہمی دور کر دوں. تو اویس کے بارے میں بھی کافی باتیں کی ہیں لوگوں نے کہ سونے سے شادی کر لی ہے, اس نے کہیں اور کرنی تھی. دیکھیں, اویس کو بھی پتہ ہے اور ان کی فیملی کو بھی پتہ ہے. اویس کی شاپ پر میں گئی تھی, اویس صرف مجھے جانتے تھے, وہ صرف میری فیملی کو جانتے تھے. ہمارے خاندان میں وہ کسی کو ابھی تک ان کو بندوں کا پورا پتہ نہیں ہے کہ کون کون سے بندے آپ کے کیا لگتے ہیں, نہ تو وہ کسی کے گھر کبھی گئے ہیں. تو انہوں نے ڈائریکٹ میرے گھر ہی آئے تھے رشتہ لے کر, اور کہیں پہلے نہیں گئے رشتہ لے کر. یہ نہیں ہے کہ
کہیں اور رشتہ کرنا تھا تو میں آ گئی بیچ میں تو میں نے شادی کر لیا. ویسے ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. میرے ہسبینڈ ایسے بالکل نہیں ہیں, وہ بہت اچھے ہیں, انسان ہیں. انہوں نے شروع سے ہی انہوں نے میرا نام لیا تھا ادھر, کہا تھا کہ میں نے سونے سے ہی کرنی ہے شادی, تو ادھر ہی رشتہ لے کر آئے تھے اور کہیں نہیں گئے وہ رشتہ لے کر. ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے. اور باقی میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں کہ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر جو ہے نا ان کی مطلب ہمارے خاندان میں سے کچھ آئے ہوئے لوگ جن کو سونے پسند نہیں کرتی تو اس وجہ سے سونے شادی پر نہیں گئی. ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہی ہوں نا, میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جتنے بڑے میں دشمن آ کے بیٹھے اتنے شادی پر کر کے مجھے انوائٹ کرتے نا, میں ضرور ان کی شادی پر جاتی. میں شادی کے فنکشن بھی اٹینڈ کرتی اور میں شادی پر بھی جاتی. مجھے کیا پڑی تھی کہ میں شادی پر نہ جاؤں. میں ادھر آئی ہوئی ہوں, میں ویڈیو بنا رہی ہوں شادی کی, سب کچھ کر رہی ہوں, میں وہاں کیوں نہ جاتی. میں تو ضرور جاتی. لیکن انہوں نے انوائٹ کرنا, انہوں نے آخر ٹائم تک مجھے کہتے رہے, سب کو کہتے تھے کہ بندے کو کہ ہم نے تو سونے کو بلانا ہے, ہم نے تو سونے کو گھر جا کے میں بلا کے آؤں. اور باقی اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, آباد رکھے. میں کسی کو کچھ نہیں کہتی. دیکھیں آج میں نے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی. میں نے صرف اور صرف ویورز کو بتایا ہے کہ اس طرح سے ہوا ہے, اور وہ مجھ سے سارے کمنٹس کر کے پوچھ رہے ہیں کہ سونیا ہمیں بتائیں. اور اب آپ سب ویورز کو, جب میں ان کے گھر کھڑے ہو کر میں نے ویڈیو بنائی تھی, میں نے کہا تھا کہ ان کے چینل کو سبسکرائب کرو, آپ سب دیکھو ان کو جا کے. تو اب میں آپ سب ویورز کو کہتی ہوں کہ میرا اب ان سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے کسی قسم کا. آپ ویورز ان کو دیکھیں, آپ کو سپورٹ کریں, آپ کی مرضی. میں ان کے ساتھ کبھی نہیں دوں گی, اب نہ ہی میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر کبھی ویڈیو بنانی ہے. باقی میری امی ابو کی فیملی ہے, جب اس گھر میں کوئی شادی ہوگی نا تب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. یہ تو وقت کی بات ہے نا, انسان کے اوپر وقت آ جاتا ہے. تو آج ان کا وقت ہے تو کل کو میرا بھی آئے گا. تو مجھے اب دیکھیں کسی قسم کو کوئی وہ گلا, مجھے یہ افسوس نہیں ہے کہ میں شادی پر نہیں گئی. تو میں نے ویڈیو بنانی تھی وہاں پر, میں نے ویوز لینے تھے, تو مجھے انہوں نے شادی پر نہیں بلایا. میرے ویوز ویسے بھی آتے ہیں, اللہ کا شکر ہے, مجھے ان کے چند ویوز کی نہیں پڑی ہوئی. لیکن بات ہوتی ہے عزت کی, احترام کی, جو انہوں نے میری نہیں کی. انہوں نے مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھا. میں کوئی اور تھی کیا؟ میری بہن اور ہے, ان کو بلا لیا شادی پر, وہ میری بہن ہے. تو وہ جو میرے امی ابو ہیں وہ میری اپنی فیملی ہے, ان کو بلا لیا ہے. ان کے لیے یہ سب ٹھیک تھے. میرے ساتھ ایسی ان کی کون سی دشمنی تھی مجھے آپ بتائیں. اگر ان کو اتنی دشمنی تھی, جب یہ ادھر شادی پر آئے تھے, میرے بھائی کی شادی پر اور میری شادی پر, تب تو بڑی بڑی باتیں ہو جاتی. تب تو ان کو کچھ یاد نہیں آتا تھا کہ کوئی بات ہوئی بھی ہے, کیونکہ اس وقت ان کے چینل کے ویوز نہیں آ رہے تھے. ان کو ضرورت تھی, یہ آتے تھے ویوز کے لیے. صبح شام ان نے ویڈیو بنائی, ویوز لیے, ہر قسم کے, ہر جگہ ان کو میں نے لے کر گئی, ویڈیوز وغیرہ بنوائی ان کے ساتھ کھڑے ہو کر. اور تب ان کو کچھ یاد نہیں آیا, کچھ خیال نہیں آیا. اب کوئی ایسی بات ہی نہیں ہوئی, پھر بھی انہوں نے مجھے انوائٹ نہیں کیا. ایسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا, یہ کوئی بات ہے بھلا؟ انسان کے درمیان میں کئی قسم کی باتیں ہو جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ بندہ اپنے رشتہ داروں کو بھول جائے. میری آج آخری اور پہلی ویڈیو ہے. میں ویسے بھی کسی کے خلاف ویڈیو نہیں بناتی, اور نہ ہی میں نے آج بنائی ہے. جو سچ تھا وہ میں نے آپ سب کو بتایا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے. تو یہ بھی آپ سب نے کمنٹس مجھے کیے ہیں تو مجھے جواب دینا ضروری بن گیا تھا, تو اس لیے میں نے جواب دیا ہے آپ سب کو. تو باقی دیکھیں میری ان سے کوئی لڑائی نہیں ہے. پہلے میں نے آپ سب سے کہا تھا کہ میری ان سے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی دشمنی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے, وہ کیا سوچتے ہیں میرے بارے میں. وہ سوچتے رہیں, اللہ کی ذات تو دیکھ رہی ہے نا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ مجھ سے بڑی ہیں, اور اگر انہوں نے نہیں انوائٹ کیا تو ان کی مرضی, ان کی خوشی, وہ نہ کریں. نہیں کیا انوائٹ تو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, اللہ تعالیٰ ان کو نصیب اچھے کرے. میں تو ان کے لیے دعا کرتی ہوں. تھا ہو سکتا تھا میں نے آپ سب کو بتا دیا, کلیئر کر دیا جو بھی بات تھی. تو اب آج کے بعد پلیز آپ سب ویورز مجھے آ کے نیچے کمنٹ نہ کرنا کہ ان کے ساتھ جا کے ویڈیو بناؤ. تو پہلے بھی آپ سب نے مجھے کمنٹ کیے تھے تو میں نے جا کے ان کے ساتھ ویڈیو بنائی تھی. میں نے کہا چلو میرے ویورز دیکھنا چاہتے ہیں ساتھ میں تو میں بنا لیتی ہوں. تو پھر میرا خود کا بھی دل کیا کہ میں ان کے ساتھ ویڈیو بناؤں. میرے دل میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ میرے چینل چل رہا ہے تو میں کیوں کسی کے ساتھ ویڈیو بناؤں. میں یہ چاہتی تھی کہ سب رشتے آپس میں ایک ساتھ رہیں, جڑ کے رہیں. یہ نہیں ہے کہ ان چینلوں کی وجہ سے, ان ویوز کی وجہ سے نا ایک دوسرے کے رشتے ختم ہو جائیں. میں یہ چاہتی تھی بالکل بھی. لیکن افسوس کہ یہ ایسا نہیں چاہتے. ان کے لیے پیسہ ضروری ہے, باقی کوئی چیز ضروری نہیں ہے. نہ کوئی رشتہ ضروری ہے نہ کچھ. چلو کوئی بات نہیں, یہ میری اپنی فیملی ہے امی ابو کی, تو میں ادھر آتی جاتی رہتی ہوں. اب میں نے پوری زندگی کے لیے یہاں پہ آنا جانا ہے. بچوں کی شادیاں ہوں گی کل کو, تب بھی میں نے ادھر آ کے رہنا ہے. ساتھ میری بہن ہے ایک جو میرے ساتھ بہت اچھی ہے, تو وہ ہم دونوں ساتھ ہیں پڑے, اللہ کا شکر ہے. ہم فیملی ہیں پوری, تو ہم فیملی کو تو کوئی الگ نہیں کر سکتا نا. باتیں تھی جو کہ میں نے آپ سب کو بتانی تھی, تو امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ آ گئی ہوگی. بس یہی وجہ تھی جو میں نے آپ کو بتائی ہے. تو اور مجھے کوئی بات نظر فی الحال نہیں آ رہی کہ کوئی بھی ایسی بات ہوئی ہو ان کے ساتھ میری. لیکن باقی سب ہیں, ان سے میرا کوئی وہ نہیں ہے زیادہ, ٹھیک ہے. وہ انہوں نے شادیاں کی ہیں, میں گئی ہوں نہیں گئی, اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا.
مجھے ان سے یہ امید نہیں تھی. تو یہ مجھے شروع سے ہی کہہ دیتے کہ سونیا ہم آپ کو نہیں بلا سکتے. انہوں نے شروع سے مجھ سے اینڈ تک یہیں لارے لگائے کہ ہم آپ کو بلائیں گے شادی پر بلائیں گے. میں نے پوری تیاری کی ہوئی شادی کی. اینڈ پر آ کر انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی ہمارے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے, ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہے, اس لیے ہم نے نہیں بلایا. چلے کوئی بات نہیں, جو ہو گیا بس. اب تو ختم ہو گئی ہے نا, بات بھی ختم ہو گئی ہے. اب تو میری وہ منتیں بھی کرے نا کبھی آ کر زندگی میں, کبھی میں ان کو نہیں دیکھوں گی اب, کیونکہ وہ ہمارا خون ہے نا, میں بھی اسی کا خون ہوں, میں بھی کوئی اور نہیں ہوں. تو دیکھیں اس میں کوئی ضد کی بات نہیں ہے. انسان کی عزت نفس جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہے. آپ بس سمجھدار ہیں کہ انسان کی عزت نفس جو ہے وہ سب سے پہلے ہوتی ہے, باقی چیزیں بعد میں ہوتی ہیں. میرے کچھ خاندان کے لوگ جو ہے نا وہ بہت خوش ہو رہے ہوں گے, لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بات سے, ٹھیک ہے نا. اللہ کا شکر ہے مجھے اتنی اچھی فیملی ملی ہے, میرے اتنے اچھے ہسبینڈ ہیں, میری امی ابو میرے ساس سسر سارے اتنے اچھے ہیں کہ مجھے ان نقلی رشتہ داروں کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ ہیں میرے اصل رشتہ دار. اور میری امی کی فیملی ہے جو کہ میرے ساتھ ہے ہمیشہ اور ہمیشہ ساتھ رہے گی. مجھے اتنی زیادہ عزت دیتے ہیں, اتنا زیادہ پیار دیتے ہیں. تو اگر میں غلط ہوتی یا میرا کوئی بھی قصور ہوتا یا میرے دل کی بری ہوتی تو مجھے اویس نہ ملتے. یہ پتہ نہیں میرا ایسی کون سی نیکی تھی جو میرے کام آئی ہے, جو مجھے اویس ملے ہیں اور میں اتنا زیادہ میرا خیال رکھتے ہیں. اللہ پاک مجھے اولاد دے رہے ہیں, تو میں ان کے پیچھے نہیں اب کرتی رہوں گی کہ یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اللہ کا شکر ہے. اور سب کے سامنے ہے میری زندگی, میری لائف سٹائل سب کے سامنے ہے کہ میں پہلے کیسی تھی اور اب کیسی ہوں. اللہ کا شکر ہے, میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں. اور یہ سب ویورز کی دعائیں ہیں میرے ساتھ جو میرے کام آئی ہیں, اور یہ اتنی اچھی فیملی ملی ہے, اللہ کا شکر ہے. اور اللہ تعالیٰ سب کو ایسے خوش رکھے, آباد رکھے. بس اوپر جو ہے نا وہ بادل بنے ہوئے ہیں, یہ دیکھیں اچانک بادل آ گئے ہیں. موسم جو ہے نا وہ بہت ہی اچھا بنا ہوا ہے, ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلی ہوئی ہے. السلام علیکم, آ گئے واپس؟ یونیفارم اس لیے کروا لی ہے. ہاں یہ کلر ہے گلابی. مزمل بھی آ گیا, مزمل کو یونیفارم نہیں پہنائی. چلیں ٹھیک ہے, پھر میں جا رہی ہوں گھر. کہاں جا رہی ہو؟ گھر. اچھا, آج میں بھی گھر جا رہی ہوں, کل آؤں گی. اچھا, کہ کل میں نے جاگا لے کر آنا ہے. نکلو بھی کہہ رہی ہے. جاؤ اپنے گھر. امی بھی تھک گئی ہے ایسے, امی کا دل نہیں کر رہا, ویسے کہہ رہی ہے. مذاق کر رہی ہے. چلو بندے بس نہ ہوندی. ہاں بس میں جا رہی ہوں, وہ جب شادی ختم ہوگی پھر آؤں گی, اب اس سے پہلے نہیں آؤں گی. بہت زیادہ میں نے شادیاں کھا لی ہے نا, اس لیے اب جا رہی ہوں بس. وعلیکم السلام, کیسی طبیعت ہے اب؟ ٹھیک ہے. ٹھیک, ابھی بھی لگی ہوئی ہے. چلے لینے جانا, پھر یہ کھلوا کے آنا نا واپس. اچھا, ڈرپ آج دوبارہ لگے گی. ایمن ٹھیک ہے, پھر میں جا رہی ہوں بچے. ٹھیک ہے, کام لکھ رہی ہو؟ ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے امی پھر ہیں. ہاں اتنا رہنا جو نا آدمی کا کیوں آندی ویڈیو بنانا شادی چلے کوئی نہیں, آپ سکون سے سب شادی کھا لیں, پھر میں آ جاؤں گی بعد 15 دیر نہ لاؤں. ٹھیک ہے جی. میں نے اپنا بیگ وغیرہ اٹھا لی ہے اور ویسے وہ باہر ہے. چلیں جی, ابھی ہم یہاں سے جا رہے ہیں جی گھر. ہاں ٹھیک ہے بچوں, یہ ویڈیو کبھی بینڈ کرتی ہوں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں ملیں گے. اپنا اور اپنی فیملی کا خیال رکھنا ہے, دعاؤں میں یاد رکھنا ہے. اللہ حافظ.